پورا میڈیا جو ہے اس کو خریدا ہوا ہے، چونکہ یہود و نصارہ یہ سارے لکھ رہے ہیں جی حکومت کی سفارتی بڑی محنت ہوئی، سفارتی محنت تو پیر صاحب نے پردہ نہیں نہ ہٹایا، سفارتی انہوں نے ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہ فوراً جا کر میڈیا کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ وزیر خارجہ۔ 24 دن ہم نے 6 جو ہے وہ اگست کو ان کو کہا تھا کہ یہ سفیر نکالو، اس مسئلے کو حل کرو، 24 دن لگ گئے، حل نہیں ہوا، تو ایک دن میں کیسے حل ہوگے؟ ہاں، یہ کسی کا کوئی کردار نہیں ہے سوائے طارق لبیک یا رسول اللہ۔ اب چک کے یہ حافظ صاحب کا خون ہے اس میں شامل، انہوں نے خون دیا، یہ تو ہمارا خون لینے کے لیے سب سے بڑے کنٹینر انہوں نے جہلم دریا کے اوپر لگا دیے۔ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں جی ہم کسی آپ کا اور ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، اگر آپ کا اور ہمارا مشترکہ مسئلہ تھا تو کنٹینر کس کو بند روکنے کے لیے تم نے لگائے تھے؟ پھر گجر خان روکنے کے لیے فورسیں کس نے بلائی؟ پھر روات روکنے کے لیے ہمیں فورسیں کس نے بلائی؟ یہ تو واللہ غالب علی امرہ، اس کا حکم غالب آ کر ہی رہتا ہے، اور قرآن کی یہ نص ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فی نہ ہو صحیح، جو ہمارے لیے کوششیں کرے، تو فرمایا اگر اس کے لیے ایک راستہ بند ہو تو ہم اور راستہ کھول دیتے ہیں، وہ بند ہو تو اور کھول دیتے ہیں، وہ بند ہو تو پھر اور وہ بند ہو تو پھر اور کھول دیتے ہیں، اور ان کو راولپنڈی میں پھر ہم پہنچا دیتے ہیں۔ وہ خاکے بنائے اور مولوی خادم کہے کہ نہیں دیکھیں نا حالات تو بڑے خراب ہیں، حالات نہیں ٹھیک، ہم تو نہ ہو جائیں گے، ہم نے اگر سفیر نکالا تو جو حضور کی عزت کی خاطر 24 دن میں سفیر کو نہیں نکال سکے، وہ حضور کی عزت کے مسئلے میں بڑے مخلص تھے اور بڑے سنجیدہ تھے۔ اور پیر صاحب کو پتہ ہے لاہور سے لے کر پنڈی تک کیسے کیسے فراڈ مذاکرات ان سے کرتے رہے، بات 2 منٹ کی ہوتی اور ان کو جناب نہیں جی وہ دیکھیں نا جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، یہ تو سوال ہی نہیں ہے، یہ تو ہم پوچھنے کے لیے نہیں جا رہے کہ عاشق رسول کون ہے، یہ تو ہم پوچھنے کے لیے نہیں جا رہے کہ مسلمان کون ہے۔ کیوں جی؟ حضرت نعمان بن مقرن آئے نا یزدگرد دربار تے انہیں آپ نو ویکھ کے کیا کہنے لگا، تسی تہاڈیاں پگڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، تہاڈیاں تلواراں نو دندانے پے ہوئے ہیں، تسی تے بھکھے ننگے سی عرب، اسی تہانوں ایک تلوار نال سدھا کر دیندے سی، ایک بندہ بھیج کے تسی فلانے سی، تسی فلانے سی، تسی فلانے سی۔ حضرت نعمان بن مقرن فرمان لگے فلانے نے اب پترا ماضی کی بات مت کر، میں اپنا سپہ سالار سعد ابن ابی وقاص کی 3 باتیں لے کر آیا ہوں، ہم غریب تھے بھوکے تھے، اس بات کو چھوڑ، میں اپنے سپہ سالار کی 3 باتیں لایا ہوں، کلمہ پڑھو، کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر جزیہ دے کر ٹیکس دے کر ہماری رعایا میں غلام بن کر رہنا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ پہلی بھی پسند نہیں، دوسری تے تلوار ویکھیے دندانے والی میدان چا پھر تیرے نال گل کر۔ یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، یہ ہم پوچھنے کے لیے تم سے کہے عاشق، ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہمارے گھر میں بھی کعبے کا غلاف موجود ہے، ہمارے گھر میں بھی آب زمزم موجود ہے، ہمارے گھر میں بھی اجوا کھجوریں موجود ہیں، یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ گستاخی رسول ہالینڈ والے کرنے لگے ہیں، تم سفیر کو نکال سکتے ہو کہ نہیں؟ یہ جواب دو بعد ہے، سوال 2 منٹ کا ہے بس، ادھر اپنا سفیر واپس لا سکتے ہو کہ نہیں لا سکتے، سوال تو اتنا تھا۔ اور یہ 2 دنوں میں ان سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، نہیں جی دیکھیں انتظار کریں، دیکھیں نا جی بڑے حالات خراب ہیں، دیکھیں نا جی آپ کیا کرنے لگے ہیں، دیکھیں نا جی یہ بڑا یہ ہو جائے گا، بڑا یہ ہو جائے گا۔ آپ جب دریائے جہلم سرا عالمگیر میں جو نوجوانوں کی حالت تھی نا، وہ حالت حقیقتاً ایسی، میں جب دریائے جہلم کے اوپر سے گزر رہے تھے نا تو میں اپنے دل سے پوچھ رہا تھا دریا سے، میں کہا 10 ہوئے جنے کدی گزرے، وہ کہ میں جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ آپ لوگوں کے وہ جو ایمانی جذبات تھے نا، جو صحابہ حضرت سعد کی قیادت جب دریائے دجلہ وچ گھوڑے سٹے نا،
تے دو لفظ لکھے نا حافظ نے، انہاں کہے تے مجانین آ گئے، یہ تے دیوانن، یہ تے پاگل آ گئے، یہ تے جھلے آ گئے، اور نسوئے نہ تے دریاواں گھوڑے سٹ دیتے، اور دریائے جہلم نو میں کیا آج تیرے وچ نہ گھوڑے سٹ دیڑے سن۔ انہوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ایمانی جذبات سے وہ رکا ہے، ہاں نہ کسی کی یہاں دھمکی سے، انہوں نے دھمکی دی کوئی نہیں، یہ تو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ناموس رسالت کی تھوڑی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے لڑتے ہی رہنا ہے۔ جو حضور کے لیے اگر ایک جان بھی کبھی ہو جائے نا ممتاز قادری کی طرح تو پوری دنیا میں لبیک لبیک ہو جاتی ہے۔ مانگے مسلمانیوں دیار فرنگس، اقبال کہتا دنیا دار بندہ جی مقصد ہی دنیا، دنیا آئے ہوئے دنیا، آئے ہوئے پیسہ، آئے ہوئے اقتدار، آئے ہوئے عہدہ، آئے ہوئے پارٹی، آئے ہوئے چاچے، آئے ہوئے پیو، انہوں کہتے حضور یاد بھی نہ آئے۔ اقبال کہتا نالا عشق بگوش مردم دنیا، بانگے مسلمانیوں دیار فرنگس، کہنے لگا دنیا دار بندے دے کن وچ عشق دے نالے کرنا، فریاداں کرنی، انج ہو گیا ہوئے اٹھو، کہندا انجی یہ فرنگیاں دا ملک ہوئے تے بندہ اتھے اذان دینی شروع کر دے۔ امریکی ایئرپورٹ تے اتر کے بندہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو کیا پتہ ہے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے۔ اقبال ہمیں نہیں رویا، ہاں جی۔ پھر اقبال کہندا سیما ہے کہ سودم بردر غیر سجود بو ذر و سلمان عجد، اقبال کہندا جیڑیاں پیشانیاں غیراں دے دراں تے جھک جھک کے تے رگڑ رگڑ کے گھس گئیاں نا، انہاں کولو ابو ذر غفاری جیسے تے سلمان فارسی جیسے سجدے دی تو تمنا رکھدا کہ انہاں دی پیشانیاں تو سجدے دی کدی خوشبو آئے گی؟ ہاں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے جڑا نہ سمجھے انہوں تسی پریشان نہ ہویا کرو، اے پیشانیاں غیراں دے دراں تے گھس گئیاں، ہاں انہاں کولو تانوں حضرت سعد بن معاذ والے عشق دی خوشبو نہیں آ سکتی، جے آ سکتی تو حافظ غلام رسول صاحب کو آ